قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم روک رہے ہیں باطل کو، ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے، یہ راستہ جنت جاتا ہے، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے۔ قابل احترام جناب حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، مرکزی سیکرٹری جنرل جمعیت علماء اسلام پاکستان۔ قابل احترام برادر عزیز حضرت مولانا عبدالواسع صاحب، صوبائی امیر جمعیت علماء اسلام بلوچستان۔ برادر عزیز قابل احترام حضرت مولانا اسعد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ برادر عزیز ڈاکٹر عتیق صاحب، حضرت سائیں عبدالقیوم حالجوی صاحب، آغا محمود شاہ صاحب، اسٹیج پر موجود عمائدین، سرداران، علماء، زعماء، عہدیداران، پنڈال میں موجود جمعیت علماء اسلام کے غیرت مند، جرت مند، دلیر اور مجاہد ساتھیوں، میں جمعیت علماء اسلام بلوچستان کو آج کے اس عظیم الشان، فقید المثال، تاریخ ساز ورکرز کنونشن کے انعقاد پر دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً 2018 کے جعلی اور دھاندلی زدہ انتخابات میں ایک بیرونی ایجنٹ کو پاکستان پر مسلط کیا گیا، ہم سب پر مسلط کیا گیا۔ قائد ملت اسلامیہ کی قیادت میں جمعیت علماء اسلام نے اس بیرونی ایجنٹ کے خلاف تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں وہ اپنے اقتدار سے ہاتھ گنوا بیٹھا۔ جمعیت کے کارکنوں نے گلے سے گھسیٹ کر اس کو ایوان وزیر اعظم سے باہر نکالا، اور اس مکار شخص نے، جھوٹے شخص نے، بے دین شخص نے ایک جھوٹا بیانیہ رچایا کہ امریکہ نے سازش کی ہے، اور امریکی سازش کے نتیجے میں مجھے اقتدار سے نکالا گیا، اور وہ روڈوں پر آیا، وہ راستوں پر آیا، جلسے اور مظاہرے اور دھرنے کے ڈرامے کیے، تو میڈیا کو بھی یہ لگ رہا تھا کہ شاید پی ڈی ایم ایک سخت پچ پر آ گئی ہے، مولانا فضل الرحمان ایک سخت امتحان میں آ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے ہاں ڈھول ہوتا ہے، اس کے ہاں میوزک ہوتا ہے، اس کے ہاں باجے اور باجیاں ہوتی ہیں، لوگ اس کو سننے کے لیے نہیں جاتے، میوزک انجوائے کرنے جاتے ہیں، لوگ اس کو سننے کے لیے نہیں جاتے، ہمارے ان باجوں اور باجیوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ لیکن میرے قائد نے شکارپور میں سندھ کو بلایا، دیر بالا میں میرے قائد نے
مانسیرا میں میرے قائد نے کوہستان میں خیبر پختونخوا کو بلایا، اور آج میرے قائد نے بلوچستان کے ان غیرت مندوں کو کوئٹہ کی اس ایوب اسٹیڈیم میں بلایا ہے۔ نہ آج ڈھول ہے، نہ باجے ہیں، نہ باجیاں ہیں، غیرت مند کارکن ہے جو پیغام دے رہے ہیں کہ کل بھی پاکستان فضل الرحمان کا تھا، آج بھی پاکستان فضل الرحمان کا ہے۔ نعرہ تکبیر! قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان۔ اور تم کون سی سازش کی بات کر رہے ہو؟ سازش تو میرے ان کارکنوں نے کی تھی تمہیں اقتدار سے نکالنے کے لیے، اور رو رہے ہو کہ مجھے ایوان وزیر اعظم میں واپس بھیج دو۔ خان صاحب، تم پاکستان کی سیاست کے غیر ضروری عنصر تھے، تمہارے اقتدار کو بھی دفن کیا ہے، اللہ کے فضل سے تمہاری سیاست کو بھی دفن کریں گے۔ ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ میرے شہید والد جب کوئٹہ میں بولتے تھے تو یہی فرمایا کرتے تھے کہ میں مجاہدوں میں ہوں یا مجاوروں میں ہوں، تو کوئٹہ کے مجاہدوں کی آواز بنی گالا کے در و دیوار تک ٹکرانا چاہتا ہوں۔ مجاہدین کی طرح آواز بلند کریں تاکہ اس کو پیغام چلا جائے کہ تم غلط فہمی میں ہو، پاکستان کے عوام کی دلیں آج بھی دھڑک رہی ہے تو قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کے ساتھ دھڑک رہی ہے۔ شاید دو ہی مجاہد ہیں پنڈال میں مجاہدوں کے اللہ اکبر کی صدا بنی گالا تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر! مائک سے نہیں، یہ مائک والا نعرہ ذرا رشوت والا ہو جائے گا، بغیر مائک کے ذرا اللہ اکبر کی صدا ذرا ان کو بتلا دو، یہ یہودیوں کے ایجنٹ کو بتلا دو، یہ مغرب کے ایجنٹ کو بتلا دو، یہ امر بالمعروف کی غلط تشریح کرنے والے کو بتلا دو، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی غلط تشریح کرنے والے کو بتلا دو، یہ مدینے کے ریاست کی غلط تشریح کرنے والے کو بتلا دو۔ نہ تم پاکستان کے نمائندے ہو، نہ تم بلوچستان کے نمائندے ہو، نہ تم خیبر پنجاب اور سندھ کے نمائندے ہو، نہ تم اسلام کے نمائندے ہو، تم مغرب کے گماشتے ہو، اور انشاءاللہ تمہارے آبا و اجداد کو بھی ان فقیروں نے دفن کر دیا تھا۔ یہ ملنگ اور درویش انشاءاللہ تمہارے سیاست کو بھی دفن کر کے رکھ دیں گے۔ جی ایک رضاکار نے تکبیر کا نعرہ لگایا تھا، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ ذرا آواز سے بلند، ذرا آواز سے بلند، اس کو بھی پتا چلے، اس کو بھی پتا چلے کہ ڈرامہ کرتا ہے گولی چلنے کا، ساتھ میں دائیں اور بائیں کھڑے ہوتے ہیں، منہ میں لگتی ہے، صاحب کے پاؤں چومتی ہے، گھر میں بھاگا ہے، چھپا ہوا ہے تو نکلنے کا نام نہیں لے رہا۔ ہم نے تو خود کش دھماکوں میں بھی، گولیوں میں چھلنی جنازے اٹھا کر بھی حق و صداقت کے نعرے بلند کیے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک اس جسم میں خون کا آخری قطرہ موجود ہے، یہ جمعیت کا جھنڈا بھی بلند رکھیں گے تو تکبیر کی صدائیں بھی بلند رکھیں گے۔ نعرہ تکبیر! زندہ ہے سومرو، زندہ ہے سومرو! نعرہ تکبیر! پختونوں، میں غیرت مند پختون جوانوں سے مخاطب ہوں، آپ تو غیرت مند
غلط تشریح کرے، جو شخص مدینے کی ریاست کی غلط تشریح کرے، جو شخص امر بالمعروف کی غلط تشریح کرے، آپ اس سے اسلام کی امیدیں وابستہ کیے بیٹھے ہیں، آپ اس سے اسلام کی امیدیں وابستہ کیے بیٹھے ہیں۔ جو شخص جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، جو شخص جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، جو شخص جس شخص کے لیے خواتین کھڑے ہو کر کہتی ہیں کہ خواہش ہے کہ خان صاحب ہمارے بیڈ روم میں آ جائے، ایسے شخص سے آپ اسلام کی توقع کیے بیٹھے ہیں۔ جس کے لیے نوجوان لڑکی کہتی ہے کہ میری ماں سے نکاح کر لے، میرے باپ کو اعتراض نہیں ہوگا، آپ اس سے امر بالمعروف کی جو ہے وہ تشریح کی جو ہے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ جس شخص کے لیے عورت کھڑے ہو کر کہے نعوذ باللہ یہ اس صدی کا پیمبر ہے، آپ اس سے مدینے کی ریاست کی امیدیں وابستہ کیے بیٹھے ہیں۔ پختونو، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جس شخص کے بچے آج بھی یہودیوں کے گھر میں پل رہے ہیں، آپ اس سے اسلام کی امیدیں وابستہ کیے بیٹھے ہیں۔ جو پاکستان کی بچیوں کو میوزک پر، ڈھول پر، تھاپ پہ نچا رہا ہے، آپ اس سے